ہمارے معاشرے کی عورتیں کچھ زیادہ ہی ایموشنل بیوقوف ہوتی ہیں. یہ طلاق بھی لے لیتی ہیں اور بچے بھی لے لیتی ہیں, اور مرد سال 6 مہینے کے اندر دوسری شادی کر کے گلچھرے اڑا رہا ہوتا ہے, اور یہ ایموشنلی بیوقوف بن کر ساری زندگی اس شخص کی اولاد کو پالنے میں برباد کر دیتی ہیں جس نے طلاق کی صورت میں انہیں داغدار بھی کیا ہوتا ہے اور ان کا غرور بھی توڑا ہوتا ہے, اور آخر میں بچے پھر بھی باپ کے ہوتے ہیں. میں ان عورتوں کو یہ مشورہ دوں گا جو طلاق بھی لے لیتی ہیں اور بچے بھی اپنے پاس رکھتی ہیں, اگر آپ کو مرد کو طلاق دینے کی سزا دینی ہے نا, تو بچوں کا پٹا بھی اسی کے گلے میں ڈالیں, اسے الجھائے رکھیں بچوں میں اور اپنا گھر بسائیں تاکہ مرد کی بھی آنکھیں کھلیں. جس طرح سے آپ کا دوسرا شوہر آپ کے پچھلے شوہر کے بچوں کو اس طرح کا پیار نہیں دے سکتا نا, جس طرح کا اصل باپ دے سکتا ہے, بالکل اسی طرح سے کوئی سوتیلی ماں بھی اپنے شوہر کی سابقہ بیوی کے بچوں کو وہ پیار نہیں دے سکتی. آپ بے وقوفی کرتی ہیں, بچے اپنے پاس رکھتی ہیں, مرد کو آزاد کر دیتی ہیں, مرد دندناتا پھرتا ہے, آپ کی ساری زندگی بچوں کو پالنے میں لگ جاتی ہے, اور آخر میں بچے آپ کو کیا سلا دیتے ہیں. آپ ایمریٹس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, زیادہ تر عرب میں عورتیں طلاق لیتی ہیں, بچوں کو باپ کو دیتی ہیں اور خود اپنی زندگی بالکل آزادی کے ساتھ گزارتی ہیں. جہاں دل کرتا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان سے شادی کرنے والوں کو بچے کی ذمہ داری کا ڈر بالکل بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ایک عورت طلاق لے کر بچوں کی پوری فوج لے کے اپنے باپ یا بھائی کے گھر چلی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. در در کی ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہے, اسے اپنے بچے پالنے کے لیے لوگوں کے جھوٹے برتن تک دھونے پڑتے ہیں, اور کئی تو آفیسز میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی گالیاں کھاتی نظر آتی ہیں, ہراسمنٹ کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں, اور معذرت کے ساتھ کئی کوٹھوں کی زینتیں بھی بن جاتی ہیں. کوئی 10% عورتیں ایسی ہوں گی جو کہ اچھی زندگی گزار رہی ہیں, باقی 90% عورتیں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں, اور مرد کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. اور ہو بھی کیوں, اس پر کوئی بوجھ ہی نہیں ہے, وہ تو طلاق دے کر آزاد ہو جاتا ہے, اور سارا بوجھ آپ کے سر پر ہوتا ہے. اپنے بچے بھی پالنے ہیں, ان کی پرورش بھی کرنی ہے, ان کو کھلانا پلانا بھی ہے. اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, ہمارا جو سسٹم ہے ملک کا, وہ اس قابل ہے نہیں ہے کہ ایک طلاق یافتہ بچوں والی عورت کو سپورٹ کرے. میں مانتا ہوں کہ قدرت نے ماں کے دل میں بہت محبت ڈالی ہے, ایک عورت اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قدرت نے باپ کے دل میں بھی اولاد کے لیے اتنی ہی محبت ڈالی ہے. باپ بھی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے, لیکن وہ رہتا ہے کیونکہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اولاد سیف ہینڈز میں ہے. مطلب ماں اپنی اولاد کی پرورش بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. تو عورتوں, آپ کو بھی یہ بات سمجھنی اور قبول کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کی اولاد اپنے باپ کے پاس رہے تو باپ بھی آپ ہی کی طرح اچھی اور بہتر پرورش کر سکتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی اولاد کو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد احساس کمتری کی شکار نہیں ہوتی, اس میں کوئی محرومی نہیں رہتی, کیونکہ باپ اپنی جان مار دیتا ہے لیکن اپنی اولاد کی ہر خواہش کو, ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ ہڈ حرام ہوتے ہیں, کماتے نہیں ہیں, وغیرہ ڈنکا, سب ایک ترازو میں مت تولے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے کہ راستے الگ کرنے پڑے, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آزاد کریں. آپ مرد سے آزادی لے لیتی ہیں, لیکن گلے میں بچوں کا پٹا. یہ الفاظ تھوڑے ہو سکتا ہے ہارش ہوں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک اور بات بتا دوں, جن عورتوں نے بچوں کی ذمہ داری باپوں کو دی ہوئی ہے نا, وہ باپ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں پریشان. اور جن عورتوں نے انا کے چکر میں اپنے بچوں کو ان کے باپ سے دور رکھا, ملنے نہیں دیا, بغض ڈالا, نفرتیں پیدا کی, باپ تو بہت کہیں آگے نکل گئے, یہ یہیں اڑکی نہیں. ایسا نہ کیا کریں یار پلیز. تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں, عشق زندہ بھی چھوڑ دیتا ہے.